مسلسل اسرائیلیوں کی نافرمانیاں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تم پر کوئی طور. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لیجئے جو ہم تم کو دے رہے طاقت سے. وَاسْمَعُوا، سنو. سوال یہ ہے کہ پہاڑ اٹھا کر کے منوانا اجبار اور اکراہ ہے، لا اکراہ فی الدین. جواب یہ ہے کہ شروع میں نہیں، جب ایک دفعہ ایمان لے آئے مان لے اور پھر کوئی نافرمانی کر لے تو قاتل کا سر قلم کیا جاتا ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، مرتد کی زندگی ختم کی جاتی ہے. لیجئے جو ہم تم کو دے رہے طاقت سے، یا تو یہ کہ بقوتن خضوع سے متعلق ہے، پکڑو طاقت سے، اور یا یہ کہ ہم تمہیں منوا رہے طاقت سے. واسمعوا، خوب سنو. قالوا، کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانا. واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، پلا دیے گئے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بوجہ کفر کے، گوسالہ پرستی کی محبت ان کے دلوں میں ڈلی. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، آپ فرما دیجئے بہت برا ہے جو حکم دیتا ہے تم کو اس طرح تمہارا ایمان. یہ کوئی عقیدہ ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، اہل کتاب کہے کہ یہ بھی کمنڈ تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی اور جنتی نہیں ہے. آپ فرمائیے اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ کے ہاں صرف اور لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، پس آرزو کر لو مرنے کی. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. قبر سے اور آخرت سے ڈر کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو انجام کا پتہ نہیں. جب یہ یقین و اطمینان ہو کہ اللہ نعمت و خوشیاں عطا کرے گا، پھر کیوں کوئی وہاں ڈرے گا. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز خواہش نہیں کریں گے مرنے کی بوجہ آگے بھیجنے ان کے ہاتھوں کے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتے ہیں بے انصافوں کو. یہ وہ امور مصلحہ کا بیان ہے، درمیان میں مضمون جوڑنے والا. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یقیناً پائیں گے ان کو زیادہ لالچی زندگی کے. زندگی کا ہر طریقے سے مرنا نہیں، میں نے مرنا نہیں. ایک خاتون نے مجھے فون کیا تو مجھے ایک خراب سی بیماری ہو گئی ہے، لیکن میرا اس وقت پروگرام نہیں ہے جانے کا. میری بیٹیاں ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہے، ایک دفعہ حج پر بھی جانا ہے، اور کچھ یہ ہے کچھ یہ ہے. اس کا ایک خیال تھا کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے. کہنے لگے میرا اس وقت کوئی ارادہ نہیں ہے مرنے کا. تو میں نے کہا آپ ایک چٹھی میں لکھے اور سرہانے رکھے، جب ملک الموت آ جائے تو اس کے ہاتھ میں دے. اگر اس نے منظور کر لیا تو بہت اچھا، ورنہ بادل ناخواستہ جانا پڑے گا. آپ پائیں گے ان کو بہت حریص لوگوں میں سے جینے کے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی بڑے لالچی ہے جینے کے جو مشرک ہے. کتابی کافر اور مشرک دونوں جینے کے بڑے حریص ہوتے ہیں. یود احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان میں، لو یعمر الف سنہ، اے کاش کہ عمر دی جائے 1000 سال. کدی عمر شزر کالا خلاص بنشد مرگ دا چالا. رحمان بابا فرماتے اگر عمر تمہیں 1000 سال بھی ملے پھر بھی موت کے مارنے سے اور پٹائی سے بچ نہیں سکو گے.
اللہ تعالی آخرت کی خوشیاں ایمان کا کمال نصیب فرمائے. آہا لا الہ الا اللہ. ہوش و حواس و تاب و توان جان جا چکے، ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. ایسا آدمی سنتا کم ہے، دیکھتا کم ہے، چلتا کم ہے. ایسا ایسا سامان بھیجا جا رہا ہے، سامان بھیجا جا رہا ہے. عمر دراز مان کے لائے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. اللہ اللہ. کبھی شاعر کہتا ہے سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. یود احدہم چاہتا ہے ہر ایک ان میں، لو یعمر کاش کی عمر دی جائے، 1000 سنہ 1000 سال. جبکہ ہماری عمریں کم ہیں. پیغمبر نے کہا عمری و عمر امتی ما بین 60 الی 70. میری اور میری امت کی عمر 60 اور 70 کے لگ بھگ ہوگی. مفتی محمود کی عمر 62 سال، شیخ الحدیث مولانا ہدایت اللہ صاحب کی عمر 62 سال، امام الازہر مولانا انور شاہ کی عمر 59 سال. کتنا قیمتی آدمی، کتنی تھوڑی. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کی عمر 49 سال، مولانا عبدالحی لکھنوی کی عمر 48 سال، امام غزالی کی عمر 55 سال. کیسے بیش بہا اور جواہر الرجال ہے، جن کے نام لینے سے دل و جان روشن ہوتے ہیں. اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ. یود احدہم چاہتا ہے ہر ایک ان میں، لو یعمر 1000 سنہ کہ آئے عمر مل جائے اس کو 1000 سال. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، نہیں بچا سکے گا اس کو عذاب سے اگر عمر دی بھی جائے. واللہ بصیر بما يعملون، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں. اللہ اللہ لا الہ الا اللہ.